نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقتربت الساعة. صدق الله مولانا العظيم. حضرات معتکفین اور معتکفات اور صالحین و صالحات، طالبین و طالبات، راغبین و راغبات، خاشعین و خاشعات، راکعین و راکعات، ساجدین و ساجدات، قائمین و قائمات، سامعین و سامعات اور حاضرین و حاضرات. دس دن اعتکاف کی راتوں میں جو میری گزارشات کا موضوع ہوگا اور آج جو ابتدا کر رہا ہوں وہ موضوع ہے اقتربت الساعہ، کہ لوگوں قیامت قریب آ پہنچی. بس یہ موضوع ہے. تھوڑا سوچیں، یہ جملہ، یہ کلام کس کا ہے؟ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں. اس رب نے فرمایا ہے جس نے قیامت بپا کرنے اور اس کی بات سچی ہوتی ہے، کبھی غلط نہیں ہوتی. اس کا وعدہ، اس کا اعلان حق ہوتا ہے، اور اس کی بات کی خبر کس نے دی ہے؟ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. اور پیغام یہ ہے اقتربت الساعہ. پہلی آیت ہے کس سورت کی؟ سورہ القمر. پھر بولیے سورہ القمر. کیوں؟ اس کا اگلا حصہ ہے اقتربت الساعہ وانشق القمر. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان اقدس سے اعلان کرایا گیا کہ قیامت قریب آ پہنچی، اور اس کی علامت کیا ہے؟ کہ میرے مصطفیٰ کے ہاتھوں سے چاند دو ٹکڑے ہو گیا. چاند ٹکڑے ہو گیا. یہ جو معجزہ شق القمر پیش آیا اس کا اظہار ہے. وہ قیامت کے قرب کی پہلی علامت تھی، علل اعلان، جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ میں آپ کے دست اقدس سے ظاہر ہونے والے عظیم معجزہ کی شکل میں ظاہر ہو گئی. پہلی علامت تھی. تو اللہ رب العزت نے فرمایا اقتربت الساعہ، لوگوں قیامت قریب آ پہنچی، اب دور نہیں ہے. دور نہیں ہے. اور پھر سورہ رحمان میں آیت نمبر 26 اور 27 میں ارشاد فرمایا کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام.
جو کوئی اس زمین پر ہے، اس کائنات میں ہے، اب وہ فنا ہونے والا ہے، اس نے فنا ہو جانا ہے۔ اب یہ دوسرا پیغام ہے، ہم باقی نہیں ہیں، ہم نے باقی نہیں رہنا، ہم آئے ہیں، ہم میں سے ہر ایک نے چلے جانا ہے، ہم فانی ہیں، کل من علیہا فان، باقی صرف رب ذوالجلال نے رہنا ہے۔ ہم زندگی اس طرح گزار رہے ہیں جیسے کوئی باقی زندگی گزارا کرتا ہے۔ ہم باقی کی زندگی گزار رہے ہیں، فانی کی زندگی نہیں گزار رہے۔ اس احساس کے ساتھ لگتا ہے ہم زندگی گزار رہے ہیں کہ ہم نے گزرنا نہیں ہے، گزر نہیں جانا، ہم نے باقی رہنا ہے۔ جبکہ اللہ پاک نے اعلان فرمایا باقی صرف میں رہوں گا، باقی ہر کوئی فنا ہو جانا۔ پھر ذہن میں اگلا خیال آتا ہے کہ کب آئے گی قیامت؟ قریب جو آ پہنچی، کب آئے گی، کیسے آئے گی؟ تو اس کا جواب دے دیا ہے باری تعالیٰ نے سورہ محمد میں، آیت نمبر 18 میں ارشاد فرمایا فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَن تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا۔ ارشاد فرمایا تم کیا انتظار کرتے ہو، کیا دیکھتے ہو، کیا سوچتے ہو، کس سوچ میں پڑے ہو، کس غفلت میں پڑے ہو کہ قیامت کب آئے گی، کیسے آئے گی؟ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وہ یک لخت آ جائے گی اور تمہیں ہوش بھی نہیں ہوگا، خبر بھی نہیں ہوگا، اور تمہیں بتا کر نہیں آئے گی، یک لخت آ جائے گی۔ اور اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا تمہیں اتنا بتائے دیتے ہیں فقد جاء اشراطها، اتنا جان لو کہ اس کے قرب کی آمد کی نشانیاں آ چکی، قیامت کی آمد کی نشانیاں بولیے آ چکی۔ تو جب کسی کی آمد کی نشانیاں ظاہر ہو جائیں اور نشانیاں آ جائیں تو پھر زیادہ دیر نہیں ہوتی، زیادہ دیر نہیں ہوتی۔ سو اب قیامت میں زیادہ دیر نہیں ہے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام سے یہ فرما کے تشریف لے گئے کہ میں آگے جاتا ہوں تاکہ اپنی امت کے لیے تیاری کروں، آگے چلتا ہوں تاکہ تمہارے لیے تیاری کروں، چونکہ بڑے مشکل مرحلے آنے والے ہیں اور ہمیں ان کا ادراک نہیں ہے۔ اس بات کو قرآن مجید سے شروع کرتے ہیں، پھر میں آج اس کی علامات کی طرف آؤں گا احادیث کی روشنی میں۔ سورہ طٰہٰ میں ارشاد فرمایا گیا آیت نمبر 15 میں ان الساعۃ آتیۃ اکاد اخفیہا لتجزا کل نفس بما تسعی۔ اب آپ دیکھیے ایک ہی حقیقت ہے اور اللہ تبارک و تعالی نے اس کو کتنی بار دہرایا ہے تاکہ ہمارے ذہنوں میں یہ بات اتر جائے اور ہم سب سے بڑھ کر اسی بات کو بھولے ہوئے۔
فرمایا بے شک قیامت کی گھڑی آنے والی ہے، آتیتن آنے والی ہے، اور میں اسے پوشیدہ رکھنا چاہتا ہوں تاکہ ہر جان کو اس عمل کا بدلہ دیا جائے جس کے لیے وہ کوشاں ہے۔ اگر ظاہر کر دیا جائے کہ فلاں وقت میں قیامت آئے گی تو لوگ اسے دیکھ کر اپنے اعمال کا تعین کریں۔ اللہ رب العزت نے ایک بات بتا دی کہ قیامت کی گھڑی آنے والی ہے، لوگوں غفلت میں نہ رہنا، اور ہم غفلت میں ہیں۔ وقت قیامت کے آنے کا کیا ہے، کب بپا ہوگی؟ فرمایا اس بات کو چھپانا چاہتا ہوں، مخفی رکھنا چاہتا ہوں، تاکہ لوگ فقط اتنی بات جان کر کہ قیامت کی گھڑی آنے والی ہے اپنے عمل کو درست کر لیں، اپنی راہ سنوار لیں، اپنے اعمال کو درست کر لیں۔ پھر ارشاد فرمایا سورہ انبیاء میں آیت نمبر 1، اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون۔ ارشاد فرمایا لوگوں کے لیے ان کے حساب کا وقت قریب آ پہنچا ہے۔ دیکھیے، اور یقین کس طرح آتا ہے؟ اگر اللہ کے کہے پر یقین ہے تو قرآن سے بڑھ کر تو کوئی قول نہیں ہے جس پر یقین کیا جائے۔ جی، اور یہ بات ہمارے اندر اتری نہیں، اتر جاتی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں لوگوں، جو میں دیکھتا ہوں اگر تم دیکھ لیتے، اور جو کچھ میں سنتا ہوں اگر تم سن لیتے تو تم ہنستے کم اور ہر وقت روتے نظر آتے۔ اور پھر فرمایا کہ تم شہروں کو چھوڑ کر جنگلوں کی طرف نکل جاتے، تمہارا یہ حال ہوتا، تم پر دیوانگی طاری ہو جاتی۔ اور چونکہ ہم دیکھتے نہیں ہیں، سنتے نہیں، اس لیے غافل بھی ہیں، بے خبری کے باعث، اور بے پرواہ بھی ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا اقترب للناس حسابهم، لوگوں کے لیے ان کے حساب کا وقت قریب آ پہنچا ہے، اب دور نہیں رہ گیا۔ اور ایک بات میں یہ بتا دوں کہ قیامت کا وقت پوری کائنات کے لیے تو کون سا ہے یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے، مگر جس کی موت آ گئی اس کی قیامت اسی شام سے شروع ہو گئی، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ جس کی موت آ گئی اس شخص کی قیامت آ گئی، چونکہ موت کے لمحے کے بعد پھر زندگی کو بدلنے کا موقع نہیں رہے گا، زندگی ہی نہیں رہے گی تو بدلنا کسے ہے؟ موت کے لمحے کے بعد لوگوں خود کو سنوارنے کی کوئی مہلت نہیں ہوگی، موت کے لمحے کے بعد اپنے اعمال درست کرنے کا کوئی وقت نہیں ملے گا۔